السلام نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی آدمیوں کے قریب ہے۔ فرمایا بخیل کنجوس اللہ سے دور ہے، بخیل کنجوس جنت سے دور ہے، بخیل کنجوس انسانوں سے دور ہے اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ فرمایا جو سخی دل ہے، بڑے دل والا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہے اور وہ انسانوں کے بھی قریب ہے۔ اور جو کنجوس ہے وہ جنت سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے اور انسانوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا آدمی اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے اور مرتے وقت 100 درہم صدقہ کرتا ہے۔ فرمایا 1 درہم صدقہ کرنا اس 100 سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا جب صحت مند ہے، جوانی میں ہے، ہوش میں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، فرمایا اس وقت کا 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اور مرتے ہوئے وہ 100 روپیہ خرچ کرنا، فرمایا وہ 1 روپیہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت تو مر رہا تھا نا، کہتا چلو اب تکلیف سے بچ جاؤں، جان چھوٹ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھنسا ہوا کر رہا ہے۔ فرمایا جب تو خوش ہو کے 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا، جب تو پھنسا ہوا 100 کرے گا، یہ اس سے بہتر ہے۔ اور بلکہ مزیداری کی لطیف بات یہ ہے جو اللہ کے نام پہ کرتا رہتا ہے اللہ اسے کہیں پھنسنے ہی نہیں دیتا۔ جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اسے کہیں پھنسنے ہی نہیں دیتا۔ ایک حدیث اور میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس کو توجہ سے سن لیجیے۔ آپ کے گھر میں ایک گوشت کا بھنا ہوا ٹکڑا آیا، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا اس ٹکڑے کو سنبھال کے رکھ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے ہیں، تو جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم ان کی خدمت میں یہ پیش کر دیں گے۔ اب وہ ٹکڑا جو گوشت کا تھا سنبھال کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سوالی آ گیا اور اس نے سوال کیا مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ گوشت کا ٹکڑا آقا علیہ السلام کے لیے رکھ لیا تھا، اب سائل کو خالی بھیج دیا، وہ مانگنے والا خالی چلا گیا۔ فرمایا جب وہ خالی چلا گیا، کچھ دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو فرماتی ہیں میں نے خادمہ سے کہا وہ گوشت والا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ اور میں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لائی تو کیا دیکھتی ہیں، وہ گوشت نہیں، وہ پتھر بن چکا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام آپ کے گھر کی بات ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں وہ پتھر کا بن چکا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ام سلمہ تم نے رب کے نام پہ خرچ نہیں کیا، اللہ نے اسے پتھر بنا دیا۔ اب اس بات کو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دوبارہ، کیونکہ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، یار وہ موٹر جل گئی، یار وہ فریج جل گئی، یار وہ پنکھا جل گیا، وہ موٹر سائیکل کا انجن بیٹھ گیا، یار وہ اے سی جل گیا، یار وہ فلاں نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا نسخہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، گناہوں سے اپنے نقصانات سے بچنے کا نسخہ عرض کر رہا ہوں۔
دوبارہ سے ایک ہدیہ آیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. وہ کیا تھا؟ گوشت کا ٹکڑا، پکا ہوا، بھنا ہوا. آپ فرماتی ہیں میں نے خادمہ سے کہا، اپنی نوکرانی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں اسے سنبھال کے رکھ دو. سنبھال کے رکھ دیا. اب بعد میں ایک فقیر آ گیا، بھکاری آ گیا، مانگنے والا آ گیا، ایک سائل آ گیا. اس نے صدا لگائی، اس نے مانگا، مگر ہم نہ دے سکے، ہم نہ دے سکے. جب آپ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے خادمہ سے کہا وہ اٹھا کے لاؤ، وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ. جب اٹھا کے لائیں تو وہ گوشت نہیں تھا، وہ پتھر بنا ہوا تھا. وہ پتھر تھا، وہ پتھر بنا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ یہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتی تو تمہیں اجر بھی ملتا، ثواب بھی ملتا، خدا بھی راضی ہوتا، وہ بندہ بھی راضی ہوتا. تم نے بچا کے رکھا ہے، اللہ نے اسے پتھر بنا دیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب ہم سے کوئی مانگنے آتا ہے ہم اپنے پیسے کو بچا لیتے ہیں. پتہ بھی ہے یہ مجبور ہے، یہ غریب ہے، یہ بھوکا ہے، یہ لاچار ہے، بے بس ہے. ہم کہتے چھوڑ، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں اس کی مدد کروں. مرتا ہے تو مرنے دو، یہ رشتہ دار ہے، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس کے ساتھ میں بھلا کروں. مرتا ہے تو مرنے دو. اور میں سوچ لیتا ہوں یہ پیسے میرے پاس ہیں، یہ بھوکا ہے، اگر اسے کھانا کھلا دوں گا میرا مال ختم ہو جائے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا. اگر میں کسی غریب کی، یتیم کی، بیوہ کی، بے سہارا کی، مسکین کی، مسافر کی، کسی محتاج کی مدد کر دوں گا میرا مال ختم ہو جائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا. فرمایا پھر انتظار کر، میں چلتی ہوئی تیری گاڑی بند نہ کروں، خدا نہ کہنا. اگر تیرا چلتا ہوا کاروبار تباہ نہ کروں، مجھے خدا نہ کہنا. اگر تو نے ایک بغیر آنکھ والے اندھے کی مدد نہیں کی ہے، اگر چلتے ہوئے تیرا ایکسیڈنٹ کر کے تیری آنکھ کو میں خراب نہ کروں، مجھے خدا نہ کہنا. اگر تو نے ایک لنگڑے کی مدد نہ کی ہے اور اسے دھتکار دیا ہے، اسے رسوا کر دیا، اسے ذلیل کر دیا ہے، ایکسیڈنٹ میں تیری ٹانگ نہ توڑوں تو مجھے خدا نہ کہنا. کہا تو میرے مال کو بچاتا ہے، میں نے تجھے دیا ہے، تو نے کہاں سے لیا ہے، کہاں سے کمایا ہے؟ میں نے اگر تیرے کاروبار کو تباہ نہ کیا تو مجھے خدا نہ. اگر میں دینا جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں. اس لیے ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں، یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے مال پہ سانپ بن جاتے ہیں، اپنے مال پہ سانپ بن جاتے ہیں. اتنا اللہ نے دیا، اتنا اللہ نے دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی روتے ہیں. کوئی مانگ لے تو روتے، کوئی غریب مانگ لے، کوئی یتیم مانگ لے، کوئی بیوہ مانگ لے، ہم روتے ہیں. او یار انج ہو گیا، یار انج ہو گیا. وہ جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. کبھی ایسا نہ کرنا. آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، سوال یہ 10 تو دے دو، کم از کم 5 دے دو، دے دو. دل نہ توڑو، معذرت کر لو، اسے باتیں نہ سناؤ، اس کی توہین نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، اسے پریشان نہ کرو. جتنی ہمت ہے کر دو، جتنی ہمت ہے، جتنی توفیق ہے. آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، مانگنے والا آ گیا ہے، چلیں 2 نہیں دے سکتے، 1 نہیں دے سکتے، آدھی توڑ کے دے دو، ضرور دو. جب ہم اللہ کے نام پہ دیں گے اللہ اس کے بدلے میں ہمارے رزق کو بڑھا دے گا، عمر کو بھی بڑھا دے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبیٰ، چھوٹا سا، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو بلکہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے. ایک پھٹے پرانے کپڑے
اور چہرے سے غلام لگ رہا ہے، غریب لگ رہا ہے کہ کسی کا نوکر ہے۔ آپ اس کے پاس سے جب گزرے نا تو اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کو بڑی توجہ سے سننا، آقا علیہ السلام کی آل اولاد کی عظمت اور مقام بھی سمجھ میں آئے گا، ان کی سخاوت بھی سمجھ میں آئے گی، اور صدقہ کرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ اس کے پاس، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کی ساری آل اولاد ہی غریبوں سے پیار کرتے تھے، غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا مزدور ہے، نوکر ہے، اس کے پاس دعا سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے نا تو اس نے روٹی نکالی، اس نوکر نے روٹی نکالی، 2 روٹیاں تھیں، کھانے لگا تو عرض کرنے لگا سرکار یہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا آپ کھاؤ۔ اتنی دیر میں ایک کتا آ گیا، توجہ طلب بات ہے، ایک کتا آ گیا۔ جب وہ کتا آیا نا تو خود کھانے لگا تھا، کتا آ کے بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا، اس کے پاس روٹی ہے، یہ روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے آدھی روٹی توڑی، کتے کو ڈالی، کتے نے وہ کھائی، پھر بھی بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ دوسری آدھی روٹی وہ بھی ڈال دی، وہ کھا لی، پھر کتا دیکھ رہا ہے۔ اب جو دوسری روٹی تھی اس کا بھی آدھا حصہ کیا، وہ بھی ڈالا، کتے نے وہ بھی کھا لیا، پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ جو آدھا حصہ بچا وہ بھی اٹھایا، اس کے آگے ڈال دیا، کتے نے وہ بھی کھایا۔ جب دونوں روٹیاں ختم ہو گئی، کتا وہ کھا کے چلا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا او نوجوان، تو ایک روٹی خود کھا لیتا، ایک اسے دے دیتا تو کام چل جاتا۔ تو عرض کرنے لگا سرکار میں نے اسی لیے آدھی ڈالی، دیکھو اسے بھوک کتنی ہے، آدھی ڈالی اس کا پیٹ نہیں بھرا، پھر ڈالی پیٹ نہیں بھرا، پھر 1.5 روٹی ہو کہ پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، تو مجھے لگا کہ اس کو اور بھوک ہے، میں نے وہ بھی ڈال دی۔ اب جب اس کا پیٹ بھر گیا وہ چلا گیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو انسان، دوستو تو توجہ طلب ہے، انسان تو دور کی بات ہے، انسان پھر رشتہ دار، پھر مسلمان، پھر چاچے دا پتر، پھر مامے دا پتر، پھر اپنا سگا بھائی، یہ سارے تو دور کی بات ہے۔ اگر ایک کتے کو اپنا حصہ کھلا دے، رب اس کا بھی بدلہ دیتا ہے۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی سرکار میرا نام یہ ہے۔ فرمایا کیا کرتا ہے؟ عرض کی سرکار میں فلاں کا نوکر ہوں، فلاں کا خادم ہوں، اس کے باغ کا مالی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرے آنے تک تم یہیں رہنا۔ کہنے لگا سرکار ٹھیک ہے۔ آپ حضرت امام حسن پاک تشریف لے گئے، اس کے مالک سے ملے، کہا یہ غلام بیچنا ہے؟ عرض کرنے لگا سرکار بیچنا کیا ہے، ویسے ہی پیش کر دوں؟ فرمایا نہیں، اس کی قیمت لے لو۔ اس کی قیمت دی، غلام خرید لیا۔ پھر جس باغ میں وہ غلام مالی تھا، وہ سارا کا سارا باغ بھی اسے خرید لیا۔ باغ خرید کے، اسے خرید کے آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، اے کتے سے پیار کرنے والے، اللہ کی مخلوق کتے سے اتنا احسان کرنے والے، اللہ نے بدلے میں تجھے آزاد بھی کر دیا ہے، اور جس باغ کا تو مالی ہے وہ باغ بھی تیرے نام کر دیا ہے، وہ باغ بھی تیرے نام کر دیا ہے۔ عرض کرنے لگا سرکار مجھے غلام ہی رہنے دیجئے، مگر اس کا نہیں، اپنا غلام رہنے دیجئے۔
اللہ اکبر۔ تو دوستو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے عزتیں بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، عمر میں بھی برکت دیتا ہے، رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اولاد میں بھی برکت دیتا ہے، کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے۔ جو خرچ کرتا ہے وہ موج میں ہو جاتا ہے، اور جو کنجوس ہو جاتا ہے پھر وہ ترستا رہ جاتا ہے اور خالی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ دعا کریں جو کچھ پڑھا سنا اللہ قبول فرمائے، آئندہ جمعے اس سے آگے عرض کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا۔